الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کی قبر شق ہوگی، اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلا شخص میں ہی ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جناب جڑے رہیے آج ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم انتہائی عظیم المرتبت بارگاہ میں چلیں گے، لیکن سب سے پہلے دنیا کے دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام ہی اسکالرز کی جانب سے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت پاک کی بہت بہت مبارکباد۔ جناب والا، ایک ایسی پاک، منور، محترم اور محتشم ہستی ناظرین، جن کی اپنی ہستی ایسی ہے جو فضیلتوں کے جھرمٹ کے اندر اس طرح سے چمکتی دمکتی بھی نظر آتی ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ خیرہ رہ جاتی ہے۔ یعنی آپ اپنی فضیلتوں میں اور ان نسبتوں میں انتہائی بے مثل و بے مثال ہیں، یعنی اپنی حسبی فضیلتوں میں بے مثل و بے مثال تو ہیں ہی ناظرین، لیکن آپ صبر و استقامت میں بھی بے مثال ہیں، آپ شجاعت و بہادری میں بھی بے مثال ہیں، آپ فہم و فراست میں بھی بے مثال ہیں، آپ اپنے زہد و تقوی میں بھی بے مثال ہیں، اور آپ اپنے جود و سخا میں بھی، یہ لیگسی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، آپ اپنے جود و سخا میں بھی مکمل طور پہ بے مثل و بے مثال ہیں، آپ اپنی عبادات اور ریاضت میں بھی ناظرین بے مثل و بے مثال ہیں، اور زہد و تقوی کا تو کیا ہی کہنا کہ زہد و تقوی اور عبادات اور ریاضتوں میں ناظرین آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں، اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ دنیا آپ کو انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر امام العابدین بھی کہتی ہے، اور آپ کے سجدوں کی وجہ سے، یعنی وہ سجدے ناظرین سوچئے کیا مقبول بارگاہ سجدے ہوں گے کہ جن سجدوں کی وجہ سے رہتی دنیا تک آپ کے نام گرامی کے ساتھ سید الساجدین کا انتہائی خوبصورت سے لقب لگ جاتا ہے کہ دنیا آپ کو انتہائی ادب سے سید الساجدین کہہ کے پکارا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام وہ پاک مطہر اور منور ہستی ہیں کہ جن کا چرچا کرتے وقت اور جن کا ذکر پاک کرتے وقت یقین مانیے ادب کو انتہائی ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا ہی مقام اور مرتبہ ہے، ذرا سوچیے، اور کیا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا ہے کہ ایک تو وہ نسبی فضیلتیں کہ جس کے جھرمٹ میں آپ کھڑے ہیں، ذرا سوچیے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ پوتے ہیں، یعنی آپ کے دادا مولا کائنات ہیں۔ ذرا سوچیے آپ صاحبزادے اور شہزادے اس ہستی کے ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی ماں وہ ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب سے بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کہہ کے پکارتی ہے۔ تو ایک تو نسبی فضیلتیں آپ کے ساتھ ہیں، اور حسبی فضیلتوں کا عالم یہ ناظرین کہ جس وقت آپ میں ایک مثال آپ کو دیے دیتا ہوں کہ جس وقت آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ انتہائی زرد پڑ جایا کرتا تھا، اور آپ کے جسم کے اندر ایک کپاہٹ شروع ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جایا کرتی ہے، تو آپ فرماتے تھے تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں اب کس بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ تو جن کا تعلق اللہ سے یہ ہو کہ اس تعلق کی معراج ان کو عطا ہوئی ہو، اس تعلق کی اوج ان کو عطا ہوئی ہو، ان کو معرفت الہی کی اوج عطا ہوئی ہو، تو سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اور خود فرماتے ہیں، کیا کمال جملے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت اللہ کے خوف سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ لالچ سے عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور ایک قوم اللہ کی عبادت شکر کے طور پہ کرتی ہے، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کے نور نظر امام زین العابدین علیہ السلام ناظرین وہ خوبصورت، وہ حسین ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا نرم دل عطا فرمایا تھا، یعنی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
واللہ یحب المحسنین کی آپ عملی تفسیر تھے کہ کوئی بھی آپ پر ظلم اگر زیادتی کیا کرتا تھا تو آپ انتہائی نرم دلی کے ساتھ، عفو درگزری کے ساتھ معاملہ یہ فرماتے تھے کہ آپ صرف اس سے درگزر نہ فرماتے تھے بلکہ آپ اسے معاف کر کر اسے عطا بھی فرماتے تھے اور اس پر احسان بھی فرمایا کرتے تھے، اور اتنا کھلا دل تھا آپ کا صاحب، اور ظاہر یہ لیگیسی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کہ اتنا کھلا دل تھا، کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں سوال کرنے کو آ جایا کرتا تھا تو آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹایا نہ کرتے تھے۔ یعنی مدینہ پاک کے رہنے والے اس بات کو جانتے تھے کہ اس در سے ہمیں خیرات بھی ملتی ہے، اس در سے ہمارے سوال بھی پورا ہوا کرتے ہیں۔ اور ذرا سوچئے ناظرین کہ جب کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں آتا تھا تو روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ انتہائی مسرور ہو جایا کرتے تھے، انتہائی مسرور ہو جایا کرتے تھے، یعنی اس کو یہ امپریشن دیتے تھے کہ خدا تیرا بھلا کرے، تو میرا زاد راہ جو ہے وہ آخرت کا اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ یعنی جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ جیسے گناہگاروں کی بخشش کرنی ہے، وہ آنے والے سائل کو یہ بتلاتے تھے کہ تیرے آنے کی وجہ سے، یعنی تو نے مجھ پر احسان کر دیا ہے کہ تو میرے در پر آیا ہے۔ اور معاملہ یہ تھا ناظرین کہ لوگوں کے گھروں پر راتوں کی تاریکی میں اٹھ اٹھ کر بورے اٹھا کے ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ مصائب دیکھے صاحب، وہ تکالیف دیکھی ہے کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ اگر کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل ہو جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آئیے مل کے انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہدایت پیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور ملک کے معروف شناخواں جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ نے ناظرین ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، کیا کمال ہستی، اور اگین وہی بات، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل اور کرم کہ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کی بارگاہ میں ہدایت پیش کر سکیں۔ پہلے تو آپ تینوں احباب کو مبارکباد ولادت پاک کی، تو ولادت پاک سے آغاز کیجئے، شخصی اوصاف بتلائیے اور ساتھ ساتھ جو خاندانی فضیلت ہے اپنا حصہ ڈالیے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اس عظیم خاندان نبوت کی بات کرتے ہیں تو مجھے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آیت مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سورہ شورى کی اس آیت کے تحت جو روایت ذکر کی ہے وہ بڑا لطف دیتی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا، فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں اس دنیا سے گیا اس کا دنیا سے جانا ایسا ہے کہ اس نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت نبوت جو ہیں ان سے محبت، اس خاندان سے عقیدت اور احترام اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ جس کے سینے میں یہ محبت ہو اور وہ یہ محبت محفوظ لے کر اس دنیا سے چلا جائے تو شہادت کا مقام اور مرتبہ اس کے حصے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ۔ اور پھر سیدی اعلی حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ہر مقام پر گویا اس خاندان کی عظمتیں اور رفتیں اپنے ماننے والوں کے سینوں میں انڈیلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں پارہائے صحف اللہ اون چاہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بلا شبہ اپنے خاندانی عظمت اور اپنی خاندانی شرف کے اعتبار سے بے مثل اور بے مثال ہستی نظر آتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے شہزادے نظر آئے لیکن مستقل شہزادے امام زین العابدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرب کے سرداروں میں دیکھیں تو امام علی مقام امام حسین کے شہزادے ہیں، اور پھر عجب کی شہزادیوں میں دیکھیں تو سیدہ شہر بانو کے شہزادے سبحان ہیں۔ اللہ۔ تو عرب و عجم کے جو سردار تھے ماں اور باپ کے اعتبار سے یہ آپ ان کے شہزادے ہوئے، اللہ، تو آپ باقاعدہ مستقل شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرب و عجم کے آپ شہزادے ہیں تو آپ کے القابات میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ عرب والوں کے لیے بھی شہزادے ہیں اور عجم والوں کے لیے بھی آپ شہزادے ہیں۔ تو اس شہزادگی کی کیفیت کے ساتھ دنیا میں ورود پانے والے امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سجادگی کا عالم کیا ہوگا
اور آپ کی شہزادگی کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. اور آپ کی شخصیت بتاتی ہے کہ سجادہ کیسا ہوتا ہے اور شہزادہ کیسا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج کے شہزادے اور اس بڑے شہزادے کے قول و فعل اور کردار میں جب تطبیقات کی جائیں تو آج کا شہزادہ اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا. اللہ کہ جو جناب یوں سمجھے کہ رب ذوالجلال کی ساری کائنات کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا گھرانہ ہو، اتنی قوت و طاقت رکھنے والا ہو، اس گھر کا فرد زین العابدین ہو. میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ان ہستیوں کی کیا بات ہے کہ ایک ہے ان کو کہا جاتا ہے جعفر صادق. جھوٹوں میں کوئی سچا ہو تو اس کی سچائی دل کو اتنا میل نہیں کھاتی، لیکن جو سچوں میں سے صادق کہلاتا اللہ سچوں میں سچا، جو صادقین میں صادق مشہور ہو گیا ہو وہ کتنا بڑا صادق ہوگا. اللہ. اور جو ساجدین میں سے سجاد مشہور ہو گیا اللہ اکبر. تو بتائیے کہ اس کی سجادگی کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ. اس کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا. کیا کہنا. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ ابتدائی تعارف کی آپ بات کرتے ہیں تو بڑی لطیف اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تینوں شہزادوں کا نام علی رکھا ہے. یعنی گویا کہ آپ کی ساری محبتوں، مودتوں اور عقیدتوں کا مرکز و محور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں. کبھی بیٹا علی اکبر ہے، کبھی علی اصغر ہے، اور کبھی علی اوسط ہیں جو علی بن حسین کہلائے اور پھر زین العابدین کے نام سے معروف اور مشہور ہمیں نظر آتے ہیں. جب آپ کی کنیتوں کی بات کریں تو آپ ابو الحسن بھی کہلائیں، آپ ابو القاسم بھی کہلائیں، اور آپ کو ابو محمد بھی کہا گیا. اور پھر القابات کی تو کیا ہی بات ہے، اور جو خاص دو القابات ہمیں نظر آتے ہیں جس میں ایک تو یہی سجاد فرمایا اور دوسرا زین العابدین ہیں، اور بلا شبہ عبادت اور ریاضت کرنے والوں کی جو زینت اور زین کہلائیں اور جن پر جو ہے سجدے ناز کریں. لوگوں کا تعارف ہوا کرتا ہے کہ جناب یہ سجدہ کرنے والے ہیں، لیکن آپ کا تعارف یہ ہے کہ سجدے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ کیا وہ خوبصورت راتیں ہوں گی، کیا وہ خوبصورت دن ہوں گے کہ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوں اور آنکھوں سے آنسو بہنے والے جو ان کے مبارک رخسار پر گویا کہ اثرات چھوڑ دیں. تو ان قطروں کے جو ان مبارک آنسو کی صورت میں بہے، ان کا رب کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ کیا ہے. بلا شبہ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی تعمل نہیں ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا محض نام بھی عقیدت سے لے لیا جائے تو ان کا یہ عقیدت سے نام لینا بھی بخشش اور معافی کے لیے اللہ. کیا کہنا. سبحان اللہ. ایک جملہ میں آپ کی اجازت سے ادا کروں بلا تمثیل. آج دنیا میں کسی شخص کو اگر کوئی بڑا مقام مل جاتا ہے تو اس کی اولاد اپنے باپ کا انٹروڈکشن بڑے تفاخر سے کراتی ہے، بلکہ اپنا انٹروڈکشن کہ بھائی میں فلاں کا بیٹا ہوں، لیٹس سے فلاں منسٹر یا فلاں کسی مطلب بڑی پوزیشن کے اوپر کوئی ہو، اور یہ چاہیے ساری باتیں بلا تمثیل. لیکن وہ بڑے کر و فر سے بیان کرتا ہے کہ میرا باپ اس پوزیشن پہ، جن کا انٹروڈکشن یہ ہو کہ اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلائمیکس دینا ہے جنت اور دوزخ کی صورت میں. تو جو جنت سجے گی اس جنت میں جو جوان جائیں گے ان جوانوں کے جو سردار ہوں گے وہ ان کے والد ہوں. تو کیا انٹروڈکشن ہے کہ کہنے کو یہ ہو کہ میرے والد میرے بابا جان تو وہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کا مقام مرتبہ کیا ہو. اب ذرا یہ بتائیے امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم و تربیت، ظاہر یہ ایک بڑا اہم ترین سوال اس اعتبار سے ہے کہ فار گرانٹڈ نہیں لیا اپنی نسبی فضیلتوں کو، بلکہ وہ حسبی اعتبار سے بھی جو اپنے آپ کو پروف کیا. تو ذرا یہ بتائیے کہ ان کے سائے میں ہوئی، اور پھر اگین وہی بات کہ علمی مقام و مرتبہ آپ کا فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً ایک عظیم الشان ہستی ہیں، اور آج ہمارے لیے یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے کہ آج ہم ان کا ذکر خیر کر کے اپنے لیے آخرت کا بہترین سامان تیار کر رہے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ولادت کے ساتھ ہی بے شمار فضائل اور مناقب عطا فرمائے ہیں، اور یہ وہ خون پاک ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے نسب پاک سے آپ تک پہنچا ہے. یعنی آپ کی رگوں میں جو خون پاک دوڑ رہا ہے وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک ہے. تو ولادت کے ساتھ ہی یہ پرنور جس میں اطہر موجود ہے،
اور اس کے بعد جو اس کی تربیت کے مراحل ہیں، 7 سال آپ نے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تربیت میں زندگی گزاری ہے۔ 7 سال، اور یہ 7 سال کتنے قیمتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے ساتھ میں نے 2 سال گزارے ہیں، اور اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو امام اعظم ہلاک ہو جاتے۔ امام اعظم کو جنہوں نے امام اعظم بنایا وہ امام جعفر کے 2 سال ہیں۔ نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتے، تو اندازہ کریں زین العابدین کو امام جعفر صادق کے بھی دادا اور ان کے بھی والد کے 7 سال ملے مولا کائنات کے، تو ان کی علمیت کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح پھر 25 سال تک اپنے والد ماجد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں آپ ساتھ رہے ہیں۔ 25 سال، اندازہ کریں آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک جملے پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ 25 سال تک مسلسل امام حسین کے خوبصورت جملے سماعت فرماتے ہیں، 24 گھنٹے کی ان کی زندگی کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ کیسی خوبصورت تربیت آپ کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہوگی۔ اسی طرح آپ کو علم حدیث کا بھی بڑا شغف حاصل تھا، امام حسین سے باقاعدہ علم حدیث سیکھا کرتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ علم حدیث کی آپ کی روایات منقول ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے، ام سلمہ سے، حضرت صفیہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنے جلیل القدر صحابہ کے پاس آپ نے زانوِ تلمس طے کیا ہے۔ اسی طرح آپ سے یہ پوچھا گیا حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کن کی صحبت اختیار کرتے ہیں؟ کیا خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا، میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہوں جن سے مجھے دینی فائدہ ہو۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک کے نوجوانوں کو یہ اصول بتا دیا کہ تمہاری صحبت ان کے ساتھ ہونی چاہیے جس میں تمہیں دینی فائدہ حاصل ہو۔ اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، میں چاہتا ہوں ذرا علامہ صاحب اس پہ بھی کامنٹ کیجئے کہ آپ یہ دیکھیے جو میں نے کہا نا کہ اپنی نسبی فضیلت کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا اور اس پہ تفاخر نہ کیا، بلکہ علم کی تقدع کے لیے جو آپ جستجو کیا کرتے تھے ماورا اس بات سے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا فضیلت عطا کی۔ جی بالکل اسی طرح ہے کہ اپنے جو اکابر صحابہ ہیں ان کے پاس بھی زانوِ تلمس طے کیا، اور ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اپنی علم کی محافل سجایا کرتے تھے تو امام زین العابدین اس مجلس میں جا کر سامعین میں ہوا کرتے تھے زانوِ تلمس طے کیا۔ یعنی کیا عاجزی اور انکساری کا عالم ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ شہزادے ہیں اور قریش سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ حضرت عمر کے غلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا آدمی کو جہاں فائدہ پہنچے وہاں اسے بیٹھنا چاہیے۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا علم کو طلب کیا جاتا ہے اور اس کے لیے آیا جاتا ہے اور اسے حاصل کیا جاتا ہے جہاں وہ ہو۔ اللہ یہ بھی بتا دیا کہ علم تمہارے پاس خود چل کر نہیں آئے گا کہ تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور تم سمجھو کہ اب قرآن بھی آ جائے گا حدیث بھی آ جائے گی، نہیں، بلکہ تمہیں خود سفر کرنا پڑے گا، علم کو طلب کرنا پڑے گا، اور جہاں سے بھی علم حاصل ہو رہا ہو، چاہے وہ کوئی غلام ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، اگر وہ عالم ہے تو اس کی عزت اور اس کے محافل کے اندر شرکت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کے علمی مذاکروں کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں بیٹھا کرتے تھے اور حضرت سلیمان بن یاسر اور امام زین العابدین چاشت کے وقت تک علمی مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی قیامت تک کے نوجوانوں کو بتا دیا جو بعض اوقات رات کو 3 بجے تک لنگر کے لیے محافل نعت میں شرکت کرتے ہیں، نہ عشاء کا پتہ نہ فجر کا پتہ۔ یہ آپ کے امام نے یہ سکھایا ہے کہ علمی مذاکروں کی محفل میں شرکت اس طرح کرنی ہے کہ فجر بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، اور اشراق چاشت بھی پڑھنی ہے، اور پھر اپنے گھروں کا رخ اور آپ یہ دیکھیے جو کمال بات ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام وہی بات کہ آپ علم و عمل کے مجمع البحرین بنے، اور یہ لیگیسی جب آگے بڑھتی ہے تو آپ کا جو یوں کہیے کہ آپ نے جو ٹرانسمٹ کیا اپنی اولاد میں، وہ کیا کمال ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو وہ باقر العلوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور وہاں سے آگے جب ٹرانسمٹ ہوا تو پھر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ دنیا جو ہے سر اٹھا کے ان کے علمی مقام کو دیکھتی ہے۔ اب ذرا آئیے علامہ صاحب، آپ کے ظاہر اس وقت جد کی بات ہو رہی ہے، آپ سید زادے ہیں،
تو آپ سے بہتر کون بتلائے گا صاحب کہ یہ جو زہد و تقوی، لفظ زہد ہم سنتے ہیں، لفظ تقوی ہم سنتے ہیں، لفظ عبادت ہم سنتے ہیں، ان سارے الفاظ کے معنی اور مفاہیم سمجھائے ہی آپ کے اجداد نے۔ بتلائیے ذرا امام زین العابدین علیہ السلام کہ جن کا نام گرامی سامنے آتا ہے، تو زہد کا اعلیٰ ترین درجہ، تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ، عبادات کا اعلیٰ ترین درجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، ہماری سعادتوں کی معراج ہے کہ آج ہم ان شخصیت کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جن پر عبادت فخر کرتی ہے، جن پر سجدے ناز کرتے ہیں، کہ جو خوبصورت ترین ہے، جو حسینوں کے حسین ہے، جو امام زین العابدین ہے، سبحان اللہ، جو سید الساجدین ہے۔ اللہ تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہے۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بیان فرماتے ہیں کہ ایسے آقا ہوں کا بندہ رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ تو ہم ایسے آقاؤں کے بندے ہیں اور انہی آقاؤں کا ذکر کرنے کے لیے آج یہاں موجود ہیں۔ بالخصوص اگر سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین کی ہم عبادت پر گفتگو کریں تو آپ کی عبادت کا ایک واقعہ حضرت امام عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار سیدنا امام زین العابدین جو ہے وہ تہجد کے وقت میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو آپ کی جو نماز ہوتی وہ اس انداز میں ہوتی کہ مکمل توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہوتی، لیکن شیطان جو ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ بندے کا تعلق رب کے ساتھ قائم ہو، تو وہ امام زین العابدین کو ستانے کے لیے آپ کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اس انداز میں آتا ہے کہ اس نے ایک سانپ کی صورت اختیار کی ہوتی ہے اور آپ کے پیر کے پاس آ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کے دل میں یہ القاء ہوتا ہے کہ یہ شیطان ہے اور آپ کو یہ تنگ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن بہرحال آپ کی توجہ رب تعالیٰ کی طرف ایسی لگی ہوتی ہے، وہ لو ایسی لگی ہوتی ہے کہ پوری نماز میں وہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا اور امام زین العابدین کامل توجہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی فرماتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے جن کے دادا تیر کے موقع پہ جو ہے ایسے نماز ادا کریں کہ توجہ صرف اللہ کی طرف لگی اللہ کی طرف۔ ہاں بتائیے ذرا۔ تو وہ جب نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے اور یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ شیطان تھا، تو نماز مکمل کرنے کے بعد آپ اس شیطان کو، اس سانپ کو وہاں سے دفع کرتے، اس کو وہاں سے پھینک دیتے، تو پھر جو ہے ایک ندا آتی ہے، ایک صدا آتی ہے کہ انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، کہ اگر عبادت گزاروں کی کوئی زینت ہے تو وہ کوئی اور نہیں سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اگر ان کی عبادت کا ایک اور واقعہ ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے روایات میں کہ ایک بار امام زین العابدین جو ہے نماز ادا فرما رہے ہیں اور قریب ہی جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک عام بندہ ہوگا ہم جیسا گناہگار، تو جیسے ہی آگ لگے گی یا دھوئے کی بھی اس کو بو آئے گی تو فوراً نماز توڑ کے دیکھیے کہاں سے کوئی آگ لگی ہے۔ لیکن یہ وہ نفوس قدسی ہیں جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ کامل لو رب تعالیٰ کی طرف لگی ہوتی ہے، فکر آخرت کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب نماز ادا کرتے ہیں آگ لگی ہوتی ہے تو لوگ آگ آگ پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن امام جو ہے اپنی کامل توجہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو اس وقت کوئی کہتا ہے کہ حضور یہاں پہ آگ لگ گئی تھی، آپ کو متنبہ بھی کیا تھا لیکن آپ کی توجہ اس طرف نہیں گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ میری توجہ اس دنیاوی آگ کی طرف کیسے جاتی کہ جب میرے ذہن میں فکر آخرت ہو اور جہنم کی آگ جو ہے وہ میرے سامنے ہو۔ اچھا، اسی بات کو ذرا اس بات سے جوڑ دیجئے، مجھے امام محمد باقر علیہ السلام نے آخر میں بالکل آپ سے سوال کیا تھا، جب آخری عمر میں ایک تقریباً دن اور رات میں 1000 رکعت آپ جو ادا فرمایا تھے، وہ کیا معاملہ تھا کہ اس کے باوجود خوف آخرت جو آپ مسلط تھا؟ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں پہلے اپنے والد محترم کے بارے میں کہ میرے والد محترم ایک رات میں 1000 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی امیجن کریں کہ 1000 رکعت نفل امام زین العابدین ادا کر رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، جیسے ہمارا تو انداز یہ ہوتا ہے کہ سجدے پہ سجدہ کیا اور
نماز مکمل کی نہیں، یہ تو کامل توجہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جب ان کا وقت آخرت قریب آتا ہے تو یہ آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو امام باقر جو ہیں وہ عرض گزار ہوتے ہیں، یا سیدی آپ کیوں غمگین ہو گئے؟ تو عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حالانکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، تو امام زین العابدین جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں اس لیے آبدیدہ نہیں ہوا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی اور خوف ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت اور ارادے کے ساتھ ہوگا، اور اپنی مشیت اور ارادے کے ساتھ جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخشے گا، جبکہ ان کے صدقے ہماری بخشش ان کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے۔ لیکن عاجزی کا اور خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنی اس عاجزی اور خوف خدا کو اس الفاظ کا جامع دے رہے ہیں۔ آگے جب ہم بالخصوص اگر ان کے تقوی کی بات کرتے ہیں، اور تقوی کا آپ کو سیدھا سادہ اگر مفہوم ہم بیان کریں، وہ کیا ہے؟ خوف خدا، یعنی اللہ پاک کے حضور حاضر ہونے کا خوف۔ تو آپ کا انداز یہ ہوتا کہ اگر جب وضو کرتے نماز کے لیے تو اس کی کپ کپی سے آپ جو ہے وہ کانپنے لگتے، آپ کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا۔ کس لیے؟ کیوں؟ لوگوں نے سوال کیا حضور نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، کیوں آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی؟ تو فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے میں کس بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ یعنی خوف خدا کا یہ عالم ہے، اس لیول پہ جا کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھا کرتے۔ حالانکہ وہی بات یعنی جو پہلے بھی ہم نے ذکر کی کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جن کے ذریعے امت کی بخشش ہونی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، جن کو حل و حرم جانتے ہو، جن کو کعبۃ اللہ کے در و دیوار پہچانتے ہو، جن کو وادی بطحا پہچانتی ہو، جن کا عالم یہ ہو کہ جو بیت اللہ کا طواف کرنے آئیں تو لوگ ادب میں اپنی صفوں کو چیر دیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر آج تشریف لائے ہیں۔ ان کے رتبے اور مقام کو تو ظاہر ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات جو بہت ضروری ہے اور اس موقع پہ ذرا سا آپ کو سمجھانا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے جیسے بھی سید صاحب نے گفتگو فرمائی، ابتدا میں نے بھی اس بات کا حوالہ دیا کہ جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے ان کی عبادتوں کا ذرا عالم غور کیجئے کہ کیا ہے۔ کہ وضو کرتے وقت آپ کا چہرہ اتھر جو ہے وہ باقاعدہ زرد پڑ جایا کرتا تھا، کیوں؟ کیا آپ کو اس بات کا یقین نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کرے گا؟ ارے صاحب آپ کے ذریعے تو ہماری بخشش ہونی ہے، لیکن یہ ہم گناہ گاروں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جو نہ اپنے وضو پر توجہ دیتے ہیں نہ اپنی نمازوں پر توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہمیں سمجھنا ہے صاحب تو صرف ان کا ذکر نہیں کرنا، ان کی فکر پہ بھی چلنا ہے کہ کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حق ہوتا ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا صاحب کہ معاف کر دو معاف کر دو، در امام علی مقام پہ چلیں گے اور ان کے جگر گوشے سے پوچھیں گے کہ معاف کرنا کہتے کس کو ہے۔ درود پاک۔ اب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سلسلہ ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے چوتھے امام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشے سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا کے نور نظر اور عابدین کی زینت، ساجدین کے رہنما اور رہبر اور سردار جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی ناظرین بارگاہ میں ہم مل کر ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور آئیے ذرا اب علامہ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں، علامہ صاحب یہ ذرا بتلائیے، آج ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے صاحب تو اس وقوعے کو ہم اس انداز سے اپنے وجود میں پیوست کر لیتے ہیں کہ وہ نفرت کا ایندھن جو ہے وہ سلگاتا رہتا ہے دشمنی کی یوں کہہ لیجیے کہ آگ کو، اور جب بھی وہ مطلب یوں کہہ لیجیے کہ ذرا سا بھی ہمیں کہیں موقع ملتا ہے تو وہ ہم ٹریگر خود سے خود کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی جو کیا کہنا چاہیے اندر جو ایک ہماری دشمنی ہوتی ہے اس کو جب انتہا تک نہ پہنچائیں ہمیں صبر نہیں ملتا۔ اور یہاں عالم یہ صاحب کہ بڑے سے بڑا دشمن بارگاہ میں آ جائے معاف فرما دیا کرتے ہیں، تو آپ کی عفو درگزری ایک تو یہ، دوسرا اگین وہی بات ہے کہ کیا شان ہے سخاوت کی کہ اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات ہے اور بالکل بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اور جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے میل سے کدورت سے محفوظ و معمون فرمایا تھا، اور آپ نے خلق خدا کی صرف محبت ہی کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ خلق خدا کے حوالے سے کوئی کدورت کوئی رنجش
جو اپنی ذات کے متعلق تھی کبھی آپ نے پلنے نہیں دی. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں تو یہ چیز ہمیں بدرجہ کمال نظر آتی ہے کہ آپ کی جب ہم عفو درگزر کی بات کرتے ہیں، آپ کے معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، دیکھیے یہ بات مد نظر رہے کہ ہم جس زین العابدین کی بات کر رہے ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار کے شہزادے ہیں. اللہ اختیارات جن کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، اللہ اور جن کیا کی اچھا جملہ ہے. زبان پر کائنات کی جملہ امور ان کی نو کے زبان پر رہتے ہیں، وہ جیسے کہیں رب ذوالجلال ان کے مطابق امر کو معاملہ فرما دے. لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالم اور کیفیت دیکھیے کہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود، اس کے باوجود بھی آپ کی خواہش اور آرزو کیا ہے کہ تکلیف دینے والے کے لیے بھی دست بدعا دراز کر کے اللہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں. اللہ ایسا جگرا یا دل کی وسعت ہاں انہی شہزادگان میں ہی ہو یقیناً. سکتی ہے، یہ کسی اور کے بس کی یقین بات اسی گھرانے کا نہیں. اسی گھرانے کا خاصہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو مدح کرتا ہے نا اس کو تو ہر ایک دیتا ہی، ہاں جو تعریف کرے اس کو نوازا جاتا ہے. یہ تو دنیا کا وطیرہ دنیا کا ہے. دستور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس گھر میں وطیرہ اور انداز مختلف ہی. مختلف ہے. کہ جو مذمت کرے یا برا بھلا کہے یہ گھر اسے بھی نوازتا. اور آپ کو جب پتہ چل جائے کہ جناب فلاں آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کر رہا ہے تو آپ اس کو انعام دے رہے ہیں، بتائیے، اس پر نوازشات فرما اور رہے ہیں، آگے بڑھ کے اور آگے بڑھ کے اس کے ساتھ معاملہ فرما رہے ہیں. تو آپ ذرا مجھے اندازہ لگائیے کہ ان کی دل کی پاکیزگی اور نفاست کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. وہ جب آپ کے ایک پڑوسی نے آ کر آپ سے کہا کہ حضرت وہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے اور آپ کے بارے میں اس نے یہ جملے کہیں ہاں. اور میں نے سنے، ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے کر چلو. اور جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو کہا کہ اے شخص جو کچھ تم کہتے ہو اگر وہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر. اللہ اکبر. کیا انکساری ہے. جو تم کہتے ہو اگر وہ سچ ہے تو رب مجھے معاف کر. اللہ اور جو تم کہتے ہو وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر. کیا خوبصورت انداز ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اپنی اصلاح بھی قائم ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ صلہ رحمی کتنی، کہیں وہ میری برائی کر کے غلط میرے بارے میں رائے قائم کر کے کہیں رب کی بارگاہ کا گناہ گار تو نہیں ہو رہا. میں زین العابدین دعا کرتا ہوں تیری اس غلط بات پر رب ذوالجلال تیرے ساتھ عفو درگزر فرما. اللہ اکبر. مسجد سے نکلتے ہوئے سید الساجدین مسجد سے نکلیں اور سامنے ایک شخص آ کر آپ کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے اللہ تو آپ اس کے جواب میں گھر جائیں اور گھر جانے کے بعد 5000 درہم اس کے پاس بھیج دیں اللہ اور کہیں کہ جناب یہ زین العابدین کہ جس کو تم نے برا بھلا کہا ہے اس کی جانب سے قبول اللہ کرو. اکبر. اللہ تو اکبر. آپ ذرا مجھے بتائیے کہ برا بھلا کہنے والا خادم اور غلام نہیں بنے گا تو اور کیا. اللہ اکبر. اور اللہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اسی عفو درگزر کے ساتھ ساتھ سخاوت کی آمیزش کو دیکھتے ہیں، اور یہ سخاوت تو ایسی ہے کہ ساری کائنات جو ہے اس گھر کی چوکھٹ سے پل رہی ہے کوئی اور دوسری ہر رائے ایک کو جو نیاز میسر آ رہی کوئی دوسری ہے رائے وہ اس عظیم خاندان کے افراد سے میسر آ رہی ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت میں ہمیں ایک بات بدرجہ کمال نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جلوت سے زیادہ خلوت کے صدقے کو پسند کرتے تھے. کیا بات ہے. یعنی اعلانیہ صدقہ و کیا بات؟ خیرات سے زیادہ آپ پوشیدہ صدقہ و خیرات کو کیا اچھا ہے. پسند فرمایا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کو حلیہ میں ذکر کیا گیا، تہذیب الکمال میں ذکر ہوا، سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا گیا کہ امام زین العابدین اکثر اس بات کو ذکر کیا کرتے تھے کہ رات کی تاریکی کا چھپا ہوا صدقہ سبحان میرے رب کے غصے کو جلدی ٹھنڈا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہی وجہ اور یہی سبب ہے کہ آپ کو جب غسل دیا گیا آپ کے وصال کے بعد تو آپ کی مبارک پشت پر نشان تھے، اللہ اکبر. اور ان نشانات پر جب غور کیا گیا تو پھر یہ پتہ چلا کہ جناب یہ کوئی بھاری چیزیں مستقل اٹھانے کی وجہ سے یہ نشان کمر پر پڑے ہیں. یعنی مدینہ پاک کی کہتے ہیں کہ 100 سے اوپر گھرانے تھے 100 سے اوپر گھرانے جن میں خود آپ راتوں کو جا کر بوریے جو ہے مطلب پہنچایا کرتے تھے. یہ تو عقدہ اس وقت کھلا کہ یہ 100 گھروں میں راشن ڈلتا کہاں سے ہے اللہ کہ جب امام زین العابدین کے ظاہری وصال کے بعد وہ راشن پہنچنا بند ہوا تو پتہ چلا اتنے عرصے سے جس کے گھر کا دانہ کھا رہے تھے وہ گھر زین العابدین کا گھر تھا. تو آپ اس سخاوت کا عالم بھی دیکھیے. کوئی دعا کے لیے آپ کو کہتا کوئی دعا کے لیے آپ کو کہتا تو آپ ہاتھ اٹھاتے ہوئے جب اس سے جنت کی دعا کرتے مولا اس مسلمان کو جنت عطا کر تو فرماتے تھے کہ دنیا کے معاملے میں میں بخل کیسے کروں. اور پھر دنیا میں اس کے لیے جو دعا کرتے ہوں گے
اس کی کیفیت کا عالم بھی دید نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے، سبحان اللہ۔ اچھا، آج آپ یہ دیکھیے کہ کم و بیش کوئی 1350 برس جو ہے وہ گزر گئے، لیکن آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ لکھنے والے، بولنے والے ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ تو اور جو ٹاپ آف دا لائن ہستیاں ہیں امت مسلمہ کی، انہوں نے سر جھکا جھکا کے اس ادب کے ساتھ لکھا کہ کاش یہ ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو ایک تو یہ بتلائیے، دوسرا ریلیٹ کر پائیں گے آپ میری بات کو کہ اس وقت جو کچھ بھی غزہ میں ہو رہا ہے، آپ جب یہ مناظر دیکھتے ہیں علامہ صاحب تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کلیجہ پھٹ جاتا ہے نا۔ یعنی جب بچی کوئی چلا رہی ہوتی ہے، آہو بکا کر رہی ہوتی ہے، امت کو پکار رہی ہوتی ہے اور امت جو خواب غفلت میں تو آپ کی کیفیت کے دل پھٹ جاتا ہے نا جب مناظر دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ کہ بچے شہید ہو گئے، بزرگ شہید ہو گئے، جوان شہید ہو گئے، ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے نا۔ میں کسی وجہ سے بات کر رہا ہوں، اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ مناظر تو ہم اس وقت جو نا ہزاروں میل دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور ویڈیوز پہ دیکھ رہے ہیں۔ جس نے 72 کربلائیں اپنی نگاہوں سے دیکھی ہو، 72 کربلائیں کم و بیش، اور ہر کربلا خود ایک کربلا مطلب جو ہے اپنے اندر لیے بھی تھی، ذرا بتائیے ان کے صبر اور استقامت کا عالم کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوبصورت روایت ہے، وہ ذکر کر کے پھر اپنے اس موضوع پر آتا ہوں کہ امام زین العابدین کو حضرت ابو بکر اور عمر کے حوالے سے کیا عقیدت تھی اور کیا عقیدہ تھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے اور کیا تقرب ہے؟ آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، روضہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو ابھی ابو بکر اور عمر کا قرب ہے حضور کے ساتھ، حضور کی ظاہری زندگی میں بھی ابو بکر اور عمر کو یہی قرب حاصل تھا۔ تو یہ عقیدہ حضرت امام زین العابدین نے قیامت تک کے نوجوان کو بتایا۔ آپ کا صبر و استقامت اور آپ کا جو ظلم پر صبر کرنا، برداشت کرنا، اس کے حوالے سے آپ کے بچپن کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ بچپن میں آپ ایک دفعہ بیمار تھے تو آپ کے والد ماجد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا طبیعت کیسی ہے اور کوئی خواہش ہے تو بتائیے۔ بچپنے کا معاملہ ہے، بچپن میں تو جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو بتاتا ہے ابا یہ بیماری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فضل سے اچھا ہوں اور میری بس ایک خواہش ہے کہ جو اللہ کی قدر اور قضا ہے میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو اللہ کی قدر کے خلاف خواہش نہ رکھتے ہوں۔ قبولیت کے پل لگے نا 61 ہجری میں، پھر جی کربلا کے میدان بالکل اسی طرح بچپن میں یہ خواہش کی کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ذہن میں کچھ بھی نہ آئے۔ یہ ایسی زبردست طریقے سے پوری ہوئی کہ 25 سال کی نوجوانی کی عمر کے اندر اپنے پورے خانوادہ عظیم کو اپنے سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر ثابت ہوا۔ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے صاحب۔ جی بالکل۔ تو یہ دیکھنے کے بعد آپ کی 35 سال کی زندگی ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ کی بات کی زندگی کے حوالے سے علماء کرام اور شارحین لکھتے ہیں کہ آپ نے واقعہ کربلا کے بعد اہل دنیا سے ملاقات ترک کر دی اور صرف اللہ سے لو لگا لی، اللہ کی عبادات کیا کرتے تھے، اور جب بھی والد ماجد امام حسین کا ذکر آتا، یاد آتی تو آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل آیا کرتے تھے، اور آپ دن میں روزہ رکھتے، راتوں کو عبادتیں کیا کرتے تھے واقعہ کربلا کے بعد، اور جب بھی کھانا کھانے کے لیے لقمہ لیا کرتے تھے تو یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ فرزند رسول بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے۔ ٹھنڈا پانی اوائڈ کیا کرتے تھے۔ جی ٹھنڈا پانی اوائڈ کیا کرتے تھے، اور ہر وقت یہ کربلا کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے، اور جب بھی یاد آتی تھی بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے ایسی لو لگائی، اور استقامت کا یہ عالم ہے، سجدے کی استقامت کا یہ عالم ہے کہ سید الساجدین کا لقب مل جاتا ہے، عبادتوں کا یہ عالم ہے کہ زین العابدین کا لقب آپ کو قیامت تک کے لیے مل جاتا ہے۔ اور آپ کا یہ صبر اور استقامت کے حوالے سے دیکھیں کہ جب واقعہ کربلا کے بعد یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت بلند ہونے لگی، اس کے ظلم کے خلاف، تو مروان کو اپنے اہل خانہ کو چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، کوئی امان نہیں دے رہا تھا، تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ آپ مجھے امان دیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آج اگر کوئی شخص آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو امان دے سکتا ہے تو وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ امام زین العابدین کے پاس آیا، یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے امام حسین کی شہادت کے لیے
ایڈوائز دی تھی اپنے جو ہے نا مشیروں کو، اور اس کے بعد بھی اس کی نسل نے جو ہے وہ اپنا وفا نہیں کی، اس کے بعد بھی مروان کی نسل نے وفا نہیں کی۔ بالکل۔ تو امام زین العابدین کے پاس مروان آتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ میرے بچوں کو امان دیں گے، کیونکہ پوری قوم ہماری دشمن بن چکی ہے۔ عبد الملک کو دیکھیں، ہشام کو دیکھیں، ولید کو دیکھیں، سلیمان، سب کو دیکھیں، اور کیا جی۔ تو امام زین العابدین نے مروان کے گھر والوں کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا صبر ہے کہ جس نے پورے خانوادہ رسول کو ذبح کیا معاذ اللہ، انہی کے بچوں کو جن سے پناہ مل رہی ہے وہ امام زین العابدین ہیں۔ باقی آپ کا اکابرین نے جو ذکر کیا ہے، صحاح ستہ میں جو ہمیں احادیث ملتی ہیں ان میں بہت ساری احادیث، حدیث کی ساری کتب میں امام زین العابدین سے مروی ہیں، اور آپ کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ جو صحیح ترین روایات ہمیں ملی ہیں ان میں سے ایک شخصیت جن سے یہ روایت ملی ہیں وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوبصورت جی۔ اور آخر میں اب آئیے، بہت ضروری ہے اس موقع پہ، میرا خیال ہے، بلکہ میں تو سچی بات آپ کو بتاؤں، کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ جب ہم ائمہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو اقوال اور ارشادات ہیں اور ان کے نصائح جو ہیں وہ ہمیں سلیبس میں باقاعدہ شامل کرنے چاہیے، پڑھانا چاہیے اسٹوڈنٹ کو۔ یہ جو اب اندر سے ہم تعفن زدہ ہو گئے ہیں نا، میرا خیال ہے شاید اللہ کرے کہ ان کے اقوال پڑھ کے کچھ ہمیں سمجھ آئے اور زندگی ہم جو ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے اس کو ٹریک پہ لائیں۔ تو فرمائیے اس حوالے سے۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ان ارشادات کریمہ کو اور اقوال حکیمانہ کو ہم نے اپنے سلیبس کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ دین کیا ہے؟ دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی پوری زندگی لوگوں کی خیر خواہی کے اعتبار سے ہی گزری ہے۔ چنانچہ اگر پرٹیکولرلی ہم عبادات کے حوالے سے خیر خواہی اور آپ کے ارشادات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عبادات لوگ جو ہے وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوف خدا کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو خوف خدا کی وجہ سے عبادت کرتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جیسے غلام ہیں جو عبادت کر رہے ہیں اپنے آقا کے خوف کی وجہ سے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ جنت کے طلب میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مثال تو تاجروں کی سی ہے کہ تاجروں کی طرح یہ عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لین دین کا معاملہ ہے۔ فرمایا کچھ لوگ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ نہ تاجروں کی طرح ہے نہ یہ غلاموں کی طرح ہے، بلکہ یہ آزاد مردوں کی طرح ہے۔ بندے کو چاہیے اس انداز میں عبادت کرے۔ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے قابل ہے، عبادت کے قابل، مولا کائنات۔ پھر اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنا ظاہر سی بات ہے خاندانی اور آپ کی جو اہل بیت کے حوالے سے فضیلت ہے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت وہ ہیں جو ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حمد و ثنا کرتے ہیں، جس کا انداز یا جس کا پریکٹیکل آپ نے دیکھنا ہو تو وہ میدان کربلا میں ہم نے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص قطع رحم کرتا ہے تو اس کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ یعنی آج جو ہمارا انداز ہے کہ معمولی باتوں کے اوپر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں نہیں بلایا ہم اس کو نہیں بلائیں گے، وہ ہمارے پاس نہیں آیا ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو قطع رحم کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھو نہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میں نے کئی مقامات پہ دیکھا کہ رب تعالیٰ نے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اچھا، اس کا تو ایک روحانی پہلو بھی آ گیا نا پھر علامہ صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے وہ اس انداز سے آربٹ میں رہتا ہے وہ کہ خدا نہ خواستہ اس کی نوست پھر تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے۔ بالکل، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت وہاں پہ نہیں آتی، بالکل ٹھیک، تو آپ اللہ پاک کی رحمت سے محروم کیوں ہو رہے ہیں؟ جی۔ اسی طرح پھر آگے فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے چہرے کی طرف محبت اور مودت سے دیکھنا یہ بڑی عبادت ہے۔ کیا اچھی بات، یعنی کتنے اچھے انداز میں جو ہے آپس کے پرسنل ریلیشنز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بالخصوص میں یہاں چاہوں گا کہ سیدنا امام زین العابدین کے وہ نصائح جو بالخصوص جو ہے کریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو کیا کمال ہے! یعنی آج اگر آپ اپنی پرسنالٹی گرومنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ادھر ادھر جا کے مختلف سیشنز اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جانا ہے امام زین العابدین کی بارگاہ میں اور وہاں جا کے آپ نے نصائح سیکھنے ہیں۔ تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے واقعی ایک کریکٹر بنانا ہے اپنے اندر تو ان ارشادات بلکہ اس کو اگر اس ارشاد کو اگر ہم صرف ایک انفرادی حیثیت میں اجتماعی حیثیت میں بھی لیں تو اس کو اگین ریپیٹ کیجئے اگر اجتماعی پرسپیکٹو میں کہ اگر قوم کی حیثیت سے ارشاد کو سمجھیں تو قوم کی حیثیت سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے قوموں کے سامنے
اقواموں کے سامنے، قوموں کے سامنے، اغیار کے سامنے سے سامنے ہاتھ پھیلانے سے زندگی ذلیل ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، قوم ذلیل ہو جاتی ہے، قوم ذلیل ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، اور شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، یعنی ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اگر آج ملک تباہ ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ امام کیا ہاتھ پھیلانے والے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے، بہت خوبصورت گفتگو رہی اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہ التجا اور دعا کہ امام زین العابدین کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو وہاں پر عطا فرما دے۔ کتاب الشفا مشکلات سے نجات کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے سے بڑی سے بڑی مشکل سے نجات مل جاتی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک ہے، وہی جو بھی بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو ذلیل مت کیجیے، اپنی حیا کو ختم نہ کیجیے اور اپنی شخصیت کو تباہ نہ کیجیے۔ ہاتھ کسی کے آگے پھیلانے سے پہلے اس کے آگے ہاتھ پھیلائیے جس کے سامنے وہ بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے، جس کے سامنے آپ ہاتھ پھیلانے جا رہے ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں ضرور پڑھیے گا امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایکس پہ میں فالو کر لیجیے، فیس بک پیج کو لائک کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ ملک معروف شناخواں جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے اور آئیے اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ غزہ کی پٹی کے رہنے والوں کے لیے اور یمنیوں کے لیے دعا کیجیے۔ جو مسلمان اس وقت فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر۔ صورتحال بڑی دیگرگوں ہے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سجاد کا حسن عبادت دیکھنا